السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ پاکستان افغانستان تجارتی اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن خطے میں تجارت، معاشی سرگرمیوں اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ سینٹ نے متفقہ طور پر فرانس میں خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی تازہ ترین کوشش کی مذمت کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے۔ فرانس کے سفیر کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے منظم طور پر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستان کی طرف سے گہری تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں عوام کو قومی اداروں کے خلاف اکسانے کی غلطی کر رہی ہیں۔ بلوچستان کے 33 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اپنی مادر وطن پر بھارتی قبضے کے خلاف کل یوم سیاہ منائیں گے۔ آرمینیا اور آذربائیجان ایک دفعہ پھر امریکہ کی طرف سے کروائے گئے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ چین نے تائیوان کو اسلحے کی تازہ ترین فروخت میں ملوث امریکی کاروباری اداروں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپان اور امریکہ نے آج جاپان کے قریب بڑی فوجی مشق کا آغاز کیا ہے جس میں ہوائی، سمندری اور زمینی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاک افغان تجارت اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں تجارت اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے افغانستان میں امن کا قیام اہم ہے۔ پاکستان اور مسلم آبادی بالخصوص بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف بھارتی جارحانہ عزائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کر سکتا ہے۔ جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے، 80 لاکھ لوگوں کو ایک اوپن جیل میں رکھا ہوا ہے، تو ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا، ہمارے ملک کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا، جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں گے ہم ان کو بیک کریں گے، ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے، کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ، کوآپریشن، تجارت میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم افغانستان کی تاجر برادری کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور باہمی تجارت اور دو طرفہ معاشی تعلقات کو فروغ ملے۔ کہ ہم اب پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک میں ویلتھ کریشن کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ زور دینا ہے، ہم نے اپنے ملک کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو اٹھانا ہے، ہم نے اپنی ساری پالیسیز ایسی بنانی ہے کہ ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ ہو، اور وہ تب ہوگا تجارت سے، اور افغانستان ہمارا نیچرل پارٹنر ہے۔ ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں افغانستان سے ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، کون سی تجارت کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر افغان بولیسی جرگہ کے سربراہ میر رحمان رحمانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پاکستان کی جانب سے افغان امن عمل میں کی جانے والی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ منیر اکرم نے حال ہی میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کے حوالے سے ہونے والی کارروائیوں سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نمل یونیورسٹی میں ملک کے پہلے شہر علم کا قیام ان کا خواب ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ایک ٹویٹ میں شہر علم کے ماسٹر پلان کو بیان کرتے ہوئے کہی۔ سینٹ نے متفقہ طور پر فرانس میں خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی تازہ ترین کوشش کی مذمت کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی قابل مذمت کارروائیوں سے مختلف مسالک کے پیروکاروں میں اشتعال انگیزی پیدا ہوتی ہے۔
سینٹ نے ایک بار پھر اس کی تصدیق کی کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بلا شبہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور کوئی بھی مسلمان اس طرح کی گھناؤنی حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایوان نے پارلیمنٹس اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اقلاع عمل کے ساتھ کام کریں، کیونکہ مستقبل میں ایسے اقدامات کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ پرامن بقائے باہمی کے ساتھ ساتھ سماجی اور بین المذاہب ہم آہنگی کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نور الحق قادری نے کہا کہ یہ قرارداد تمام مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر نے غیر ذمہ دارانہ اور مجرمانہ رویے کا مظاہرہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے فرانسیسی صدر پر کھل کر تنقید کی ہے۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے اور مسلمان تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ جلد از جلد ان خاکوں کی اشاعت کو ختم کرنے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے فرانسیسی صدر کی غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ حکومت نے 12 ربیع الاول بروز جمعہ کو سرکاری تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے آج اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پاکستان میں فرانس کے سفیر کو آج وزارت خارجہ طلب کر کے فرانس میں بعض غیر ذمہ دار عناصر کی طرف سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور قرآن پاک کی بے حرمتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دفتر خارجہ کی پریس ریلیز کے مطابق دفتر کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی غیر قانونی اور اسلامو فوبیا کی کارروائیوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ مزید یہ کہ اظہار رائے کے نام پر اس طرح کے اقدامات کو جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان نے انتخابی اور سیاسی فوائد کے لیے اسلام کو دہشت گردی سے برابری کی شدید مذمت کی۔ اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات اور اقدامات بین المذہبی منافرت، دشمنی اور محاذ آرائی کو فروغ دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان امن اور ہم آہنگی کی کوششوں کو متاثر کیا گیا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ اس طرح کے اقدامات اور بیانات سے لوگوں اور تہذیبوں کو مزید تقویت ملے گی اور پرامن بقائے باہمی کے ساتھ ساتھ سماجی اور بین المذاہب ہم آہنگی کی عالمی خواہشات کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ترجمان نے کہا کہ نسل پرستی، عدم رواداری اور مقبولیت کی دوڑ کے اس وقت میں دقیانوسی تصورات کو تقویت دینے اور لوگوں کو اجنبی بنانے کے بجائے لوگوں اور برادریوں میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ اسلام کے خلاف نفرت انگیز بیانیے اور گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے نوٹس لے اور مؤثر کارروائی کرے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے پوری دنیا میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آج نفرت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں اس کے نتائج شدید ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تاکہ ان کا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں وزیر خارجہ نے کہا کہ OIC کے وزراء خارجہ کے آئندہ اجلاس میں ایک جامع قرارداد پیش کی جائے گی جس میں 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر منانے کی تجویز دی جائے گی۔ ترکی کے وزیر قومی دفاع ریٹائرڈ جنرل ہلوسی اکار نے آج راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں علاقائی استحکام کے ساتھ ساتھ دفاع اور سلامتی کا تعاون بھی شامل ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دونوں ممالک برادرانہ تعلقات کی عظیم تاریخ رکھتے ہیں، جس کو پائیدار شراکت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ معزز مہمان نے علاقائی امن و استحکام، خاص طور پر دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے کردار اور پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت نے اعلیٰ سطح پر بدعنوانی کا خاتمہ کیا ہے اور ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر ڈال دیا گیا ہے۔ وہ آج سرکٹ ہاؤس سکھر میں سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن سے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کے وفود سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید تفصیل ہمارے خیرپور کے نمائندے فہیم سومرو سے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے آج سرکٹ ہاؤس سکھر میں پاکستان تحریک انصاف سکھر اور لاڑکانہ ڈویژنز کے پارٹی عہدیداران اور سینئر پارٹی ممبر سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے، جس کے بعد انہوں نے سکھر IBA یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وہاں پر طلباء سے خطاب بھی کیا۔ طلباء سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک میں تعلیم کا نظام بدلنا پڑے گا۔
تعلیم کا سسٹم اب بدلنا پڑے گا. تعلیم کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اپنی ہارڈ ویئر کے اندر ساری میموری کتابوں کی یہاں ٹرانسفر کر لیں. تعلیم کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے کہ میموری سے ہٹ کر بلڈنگ بلاکس آف ججمنٹ میکنگ آپ کی ذہن میں جائے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے قومی ادارے بنیاد ہوتے ہیں. انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ قانون کو مطلوب عناصر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شبلی فراز نے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں عوام کو قومی اداروں کے خلاف اکسانے کی غلطی کر رہی ہیں، تاہم وزیر اعظم عمران خان ان عناصر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی فصل کے لیے کم سے کم امدادی قیمت کابینہ کو 1600 روپے تجویز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس کے دوران کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ کاشتکاروں کے منافع میں اضافہ کر کے گندم کی پیداوار بڑھانے میں امدادی قیمت کا لایا عمل اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس سے مارکیٹ بھی مستحکم ہوتی ہے. ای سی سی کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگلے جنوری تک ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان بین الاقوامی بولی کے ذریعے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم محفوظ کر سکے گا. ای سی سی نے گندم کی 1.5 ملین میٹرک ٹن کی درآمد کے لیے ٹی سی پی کی ابتدائی مختص کو بڑھا کر 1.80 MMT کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ای سی سی نے 50% ٹیرف سبسڈی پاور ڈویژن کو جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا. ایچ سی سی نے صفر ریٹڈ صنعتی صارفین کے سوا تمام صنعتی صارفین کے لیے 12.96 روپے کی اضافی شرح پر دستیاب سرپلس بجلی کی فروخت کی منظوری دی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جدید دور کے چیلنجوں سے نمٹنے اور ملک کی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنانا ضروری ہے. وہ آج اسلام آباد میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی کنسورشیم EGV کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کی دستخطوں کی تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. معاہدے کے تحت EGV پاکستان کے لیے برقی بسیں تیار کرے گی. فواد چودھری نے کہا کہ پہلے مرحلے میں برقی بسیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں دستیاب ہوں گی. انہوں نے کہا کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں موٹر وے کا پورا نیٹ ورک الیکٹرک گاڑی چارج کرنے کی سہولت میں منتقل ہو جائے گا. آج بلوچستان کے 33 ضلعوں میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے. تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے. بلوچستان کے 33 اضلاع میں آج سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. پولیو مہم کے دوران تقریباً 25 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. مہم میں مجموعی طور پر 10,000 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. اسلام آباد میں بین الاقوامی ورچوئل تقریری مقابلوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کی فوج کشی، غیر قانونی قبضہ اور تسلط قائم ہے اور کشمیریوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ لاکھوں کشمیریوں کو شہید اور ہزاروں خواتین کو بیوہ کر دیا گیا ہے. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر پر اپنے ناجائز تسلط کو مزید سخت کر رہا ہے اور اس سلسلے میں بھارت نے گزشتہ سال 5 اگست کو انتہائی قابل مذمت اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی دھجیاں بکھیر رہا ہے اور اسرائیلی طرز پر مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں کے باعث آج دنیا بھر میں بھارتی نام نہاد سیکولرزم اور جمہوریت بے نقاب ہو چکی ہے اور بھارت مذہبی آزادی کے حوالے سے خطرناک ملک بن چکا ہے. کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی بھارتی تسلط کو مسترد کرتے ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر اور دوسرے مقبوضہ علاقوں میں احتجاجی ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے. بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں یوم سیاہ منانے اور ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے دی ہے. بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے فارمولے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر بندوق کی نوک پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا. یوم سیاہ کے موقع پر مودی کی سربراہ
فسطائیت حکومت کے گزشتہ سال 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کی بھی مذمت کی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر میں کل یوم سیاہ منانے کے لیے تمام اضلاع اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے ہوں گے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں مرکزی پریس کلب میں جموں کشمیر آزادی سیل کے زیر اہتمام ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے تینوں ریڈیو اسٹیشنز یوم سیاہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ ترین کارروائی میں ضلع پلوامہ میں آج ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو بھارتی فوجیوں نے ترال کے علاقے نورپورہ میں سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک آپریشن جاری تھا۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر امریکی جنگ بندی معاہدہ توڑنے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق جنگ بندی کا یہ معاہدہ کل واشنگٹن کی معاونت سے عمل میں آیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ کے مسئلے کو دیرپا امن میں تبدیل کرنے کی یہ تیسری کوشش تھی۔ چین نے تائیوان کو اسلحے کی تازہ ترین فروخت میں ملوث امریکی کاروباری اداروں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات چین کے وزیر خارجہ کے ترجمان زاؤ لی جیانگ نے آج بیجنگ میں اپنی روزانہ پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی۔ ترجمان نے کہا کہ تائیوان کو امریکی اسلحے کی فروخت ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیے کے ساتھ ساتھ چین کی خود مختاری اور سیکیورٹی کے مفاد کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جاپان اور امریکہ نے آج جاپان کے قریب بڑی فوجی مشق کا آغاز کیا ہے، جس میں ہوائی، سمندری اور زمینی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ یوشی ہائیدے سوگا کے جاپان کے وزیر اعظم بننے کے بعد کین سوڈ ایکسرسائز پہلی بڑی مشق ہے۔ 10 روزہ مشق میں دونوں ممالک کے درجنوں جنگی جہاز، سینکڑوں طیارے اور 46,000 فوجی اور میرین شامل ہیں۔ اس میں پہلی بار سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کی تربیت بھی شامل ہے۔ شام میں صوبہ ادلب میں آج باغیوں کے تربیتی کیمپ پر فضائی حملے میں 50 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ترکی کے حمایت یافتہ شام کے حزب اختلاف کے گروپوں کے ترجمان یوسف حمود کے مطابق یہ فضائی حملہ روس نے کیا ہے۔ ادھر برطانیہ میں قائم شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق نے بتایا کہ اس ہڑتال میں 56 جنگجو ہلاک اور 50 کے قریب زخمی ہو گئے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید کا 72واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ مادر ملت کے عظیم بیٹے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے نواحی گاؤں کوٹلی آزاد جموں کشمیر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میجر جنرل شاہد امتیاز نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کی بائیں ران میں تکلیف کے باعث زمبابوے کے خلاف جمعے کے دن ہونے والے پہلے ون ڈے میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔ شاداب خان پاؤں کی تکلیف کے باعث قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے دوسرے پریکٹس میچ میں پاکستان وائٹس کی قیادت بھی نہیں کر سکے تھے۔ ایف جی پولو ٹیم نے لاہور میں کھیلے جانے والے لولو سر پولو انپنگ 2020 کے فائنل میں زیکی فارمسن کی ٹیم کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اس سے پہلے دوسرے درجے کے فائنل میں گارڈز گروپ نے ماسٹر پینٹس کو شکست دی۔ چودھری عبدالمجید کل پاکستان اوپن فٹ بال ٹورنامنٹ واقعین ٹیکسلا میں جمعرات سے شروع ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ میں کل 32 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان بنگلہ دیش میں اگلے سال مئی میں کھیلے جانے والے 3 ملکی راک بال ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گا۔ یہ بات پاکستان راک بال فیڈریشن کی سیکرٹری ام لیلا کلثوم رانا نے آج اسلام آباد میں اے پی پی سے بات چیت کرتے ہوئے بتائی۔ پاکستان کے علاوہ میزبان بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گی۔ کلثوم رانا نے کہا کہ بین الاقوامی راک بال فیڈریشن نے کل ہونے والے آن لائن اجلاس میں اپنی عالمی سرگرمیاں اگلے سال سے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ کورونا وبا کے باعث معطل ہیں۔ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں پہلی ہیٹ ٹرک بنانے کا اعزاز پانے والے پاکستان کے سابق ٹیسٹ بولر جلال الدین کو امریکہ میں ساؤتھ ویسٹ زون کا سلیکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ امریکی کرکٹ ایسوسی ایشن کے تحت جلال الدین مردوں کی سینئرز اور یوتھ ٹیموں کے انتخاب کی ذمہ داری انجام دیں گے۔ وہ امریکی ریاستوں بشمول ٹیکسس، لوزیانا اور نیو میکسیکو سے کرکٹ کے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے باصلاحیت کرکٹرز کا انتخاب کریں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے ایک اور سابق ٹیسٹ کرکٹر آصف مشتبہ کو بھی
امریکی کرکٹ ایسوسی ایشن نے ویمن یوتھ کوچ کی ذمہ داری تفویض کی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے اسلام مخالف بیان پر مانچسٹر یونائیٹڈ کی طرف سے کھیلنے والے مشہور فٹ بالر نے فرانس کی نمائندگی سے انکار کر دیا ہے۔ متعدد غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مانچسٹر یونائیٹڈ کے اسٹار فٹ بالر پال پوگبا کی جانب سے انٹرنیشنل سطح پر فرانس کی نمائندگی نہ کرنے کا فیصلہ فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور گستاخانہ خاکوں کی سرپرستی کے بیان کے بعد کیا گیا۔ ایک عرب ویب سائٹ پر شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پال پوگبا کی جانب سے فرانس کی طرف سے نہ کھیلنے کا فیصلہ صدر میکرون کی جانب سے طالب علموں کو گستاخانہ خاکے دکھانے پر ایک مسلمان شخص کے ہاتھوں قتل ہونے والے استاد کو فرانس کا سب سے بڑا اعزاز ملنے کے بعد کیا گیا۔ تاہم فرینچ فٹ بال ایسوسی ایشن اور پال پوگبا کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آ سکا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب عدنان ارشد اولک نے تائیکوانڈو کے بین الاقوامی سطح کی پاکستانی خاتون کھلاڑی ماہم آفتاب کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے تائیکوانڈو کے میدان میں ان کی کارکردگی کو سراہا۔ ماہم آفتاب کو 1 ماہ پہلے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ گزشتہ جمعے کو وفات پا گئی تھیں۔ ان کی عمر صرف 26 سال تھی۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ وفاقی وزیر برائے تحفظ خوراک اور تحقیق سید فخر امام نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے منعقدہ ایک فورم میں کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ زراعت، مال مویشی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری اور تجارت سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے 3 بلین روپے کی برآمد اور 1 ارب روپے کی درآمد کی ہے، جبکہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا حجم 5.6 بلین امریکی ڈالرز تک جا پہنچا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان لوگوں میں روابط قائم کرنے، شاگردوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے اور سرمایہ داروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تمام پڑوسی ممالک سے تجارت کے میدان میں تعلقات بہتر بنانے میں کوشاں ہے، جس کی واضح مثال سی پیک ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے صوبے بھر کے زمینی ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے 25 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر برائے تعلیم کامران بنگش نے میڈیا کو بتایا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے 4.4 ارب روپے کی ٹیکس 3 ماہ میں وصول کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ریونیو میں اصلاحات کا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KC 100 انڈیکس 584 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,850 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 487 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 430 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 200 روپے کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 74 روپے 69 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 159 روپے 64 پیسے اور قیمت فروخت 164 روپے 43 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 207 روپے 92 پیسے اور 214 روپے 19 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 56 پیسے اور 43 روپے 85 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 52 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 98,808 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,76,085 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکار اور اداکار علی ظفر کو وزیر اعظم عمران خان نے نمل نالج سٹی کا سفیر نامزد کر دیا ہے۔ علی ظفر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ اعزاز دینے کے لیے عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ سوشل میڈیا سائٹس پر گلوکار نے یہ خبر اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کی اور سفیر نامزد کیے جانے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے کلاسیکل موسیقی کے پروگراموں کا ایک سلسلہ راگستان کے عنوان سے شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد موسیقی کے روایتی پہلوؤں جیسے خیال، ٹھمری، کافی اور شاعری کو زندہ رکھنا ہے۔
ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس PNCA ڈاکٹر فوزیہ سعید نے محفل کی میزبان کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام نوجوانوں میں کلاسیکی موسیقی کو فروغ اور شعور دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کلاسیکی موسیقی سے محبت کرنے والے لوگ آج بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا پروگرام PNCA میں منعقد ہوا، جس میں جالندھر فیملی کے مشہور گلوکار اکبر علی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ماحولیات کے تحفظ اور وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے گزشتہ کچھ عرصے سے فیشن کی دنیا میں سسٹینیبل فیشن کی اصطلاح کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ اصطلاح کو استعمال کرنے کا مقصد فیشن انڈسٹری میں بننے والی مصنوعات بار بار استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا مقصد ایسی مصنوعات تیار کرنا ہے جو کہ مختلف مواقع پر استعمال ہو سکیں۔ سسٹینیبل فیشن کی اصطلاح کا مقصد فیشن کی دنیا میں کپڑوں، جوتوں اور دوسری چیزوں کو متعدد بار استعمال کر کے وسائل کو محفوظ بنانا اور ماحول کا تحفظ کرنا ہے۔ اس ضمن میں دنیا بھر میں گزشتہ چند سال سے سسٹینیبل فیشن کی اصطلاح کا زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے اور بڑے ادارے فیشن کی مصنوعات کو متعدد بار استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ اپنے ملی نغموں سے قوم کے لہو کو گرمانے والے ملک کے لیجنڈ گلوکار شوکت علی کو لاہور کے CMH اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گلوکار شوکت علی کا علاج سندھ میں جاری تھا، لیکن طبیعت بگڑنے پر انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ CMH لاہور میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اکثر اوقات لوگ فالج کے خطرات سے ناواقف ہوتے ہیں اور جب تک وہ ہسپتال پہنچتے ہیں اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں امریکی ماہر نے مشین لرننگ ایپ بنائی ہے جو متاثرہ شخص کی آواز اور ویڈیو سے اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ اسپتال پہنچنے کے بعد بھی نیورولوجسٹ کا معائنہ ضروری ہوتا ہے تاکہ فالج کی کیفیت اور شدت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ یہ ایپ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی اور ہیوسٹن میتھوڈسٹ ہسپتال نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے۔ فیس بک نے مختلف زبانوں میں اپنی پوسٹوں کو ایک سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI پر مبنی پروگرام بنایا ہے جو فوری طور پر ایک سے دوسری زبان میں ترجمہ کر سکتا ہے اور اس طرح کم از کم 100 زبانوں کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب اساتذہ اور ماہرین نے اس AI نظام کو آزمایا تو یہ تمام مروجہ 100 پوائنٹ سسٹم سے بھی 10 نمبر زیادہ لے گیا۔ اس کے علاوہ فیس بک ترجمے کا جائزہ خود انسانی ماہرین اور مترجمین نے بھی لیا ہے اور اسے اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق ٹھنڈے پانی میں تیراکی سے دماغ بھلکڑ پن جیسی متعدد بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پروفیسر گیوانا مالوشی جو کیمبرج یونیورسٹی میں ہیں UK ڈیمنشیا سینٹر کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ریسرچ محققین کو ڈیمنشیا کی بیماری کا دوائی کے ذریعے علاج تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اب سنتے ہیں موسم کی صورتحال۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق آج دن کے وقت ملک کے تمام علاقوں میں مطلع صاف تھا۔ مزید کچھ دن تک صبح پنجاب میں گندم کی کاشت کے بارانی و نہری علاقوں میں خصوصاً خطہ پوٹوہار میں موسم خشک ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بارانی علاقوں یعنی ڈی خان، بنو، لکی مروت، ٹانک، کرک اور اس سے ملکہ علاقوں میں مزید 5 یا 6 دن تک موسم خشک ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں میں بھی اگلے 2 یا 3 دن تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ شمالی علاقوں کی وادیوں میں کل دن کے وقت کہیں بادل کہیں دھوپ، لیکن مزید چند دن تک موسم خشک ہوگا۔ اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 32، کراچی میں 35، پشاور 32، کوئٹہ میں 23، گلگت میں 24، مظفر آباد میں 31، مری میں 23، سری نگر میں 25، بارامولہ میں 21 اور جموں میں آج دن کا ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر محمد حنیف موسم کی صورتحال بتا رہے تھے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیتے ہیں۔ پاکستان افغانستان تجارتی اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن خطے میں تجارت، معاشی سرگرمیوں اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ سینٹ نے متفقہ طور پر فرانس میں خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی تازہ ترین کوشش کی مذمت کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے۔ بلوچستان کے 33 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، انچارج شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غلام مصطفیٰ میمن،
مدیر فورن ڈیسک اور کھیل مقصود الرحمان خٹک، مدیر تجارت نور حسین چنڈ، مدیر سائنس فن اور کوآرڈینیشن فریحہ حسن، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔